بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بندے کو قابو کرنا ہو، اپنی مٹھی میں کرنا ہو، اپنی بات کو منوانا ہو، اپنی من مرضی کے فیصلے کروانے ہوں، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کام کو صدق کے دل کے ساتھ کر لیا اور اللہ پر پورا ایمان اور یقین اور بھروسہ رکھ کے کر لیا، تو وہ بندہ کبھی بھی اپنی منشا کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کے ذہن کے خلاف کبھی وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کائنات کے اندر میرے اللہ نے بڑا علم رکھا ہے، بڑا علم رکھا ہے، لیکن خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کر کے پھر اس علم کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ گرپ جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اس کے اوپر ان کا عبور حاصل ہوتا ہے کامیابی کا، اور اس کے اوپر تجربہ لوگ کر کر کے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو پھر کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ہمارا اس وقت بھی یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہماری رب سنے گا یا نہیں سنے گا۔ یقین جانیے، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ذہن کے ساتھ بات کر کے دیکھو، اپنے آپ سے بات کرو، کیا میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط ہے؟ جب آپ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوں گے نا، تو اس وقت تک قبولیت نہیں ہوتی۔ قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ کا ذہن مطمئن ہو، آپ کی سوچ مطمئن ہو، آپ کا وجود کا ایک ایک انگ وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہو کہ یہ کام ہر صورت میں ہوگا۔ تو جب انسان کا ضمیر اور جسم اور ذہن دماغ مطمئن ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کا ایمان کامل ہے، اب آپ کا کامل ایمان ہے اللہ پر، اب جو دعا مانگو گے نا میرا رب آپ کی پوری کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی مقصد جب ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ہمارا گھنٹی سے اوپر اوپر زبان چل رہی ہوتی ہے، لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا، ذہنی طور پر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، جس وجہ سے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی تابعداری کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے تو پھر بات ہی ختم۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں گئے۔ جب جنگ بدر کے اندر دیکھا مسلمان 313 تھوڑے سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ ان کی جماعت کے مقابلے میں ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے پاس اس وقت کے لیٹسٹ ہتھیار بھی موجود تھے، مثلا زرہ، تلواریں اور دیگر جو ایسا ساز و سامان جنگ والا ان کے پاس لیٹسٹ تھا اس دور کا۔ لیکن میرے نبی کے پاس جو سامان تھا وہ بھی پرانا تھا اور تعداد میں انتہائی کم تھا۔ تو میرے نبی نے جب دیکھا نا کہ میرے صحابہ تو تھوڑے سے ہیں اور ادھر تو بڑے ساز و سامان جنگی ہتھیاروں سے لیس ہے ان کی فوج اور ہیں بھی زیادہ، تو میرے نبی نے پھر اس رب پر بھروسہ رکھ کر اللہ کے سامنے دعا کی، اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے نا تو پھر شاید آپ کا نام لینے والا اس کائنات میں نہ ہوگا، تو اس لیے ہماری مدد فرما۔ ذہن مطمئن تھا، ضمیر مطمئن تھا، آپ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، انہوں نے یہ سبق دیا ہے ہمیں کہ جب بھی آپ پر مشکل ہو نا صدق کے دل کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو میرے نبی نے جب پکارا تو کیا ہوا، اللہ نے آسمانوں سے اپنی فوج بھیج دی فرشتوں کی شکل میں، وہ فرشتے تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کے دوران فرشتے
وہ تلواریں لے کر، ابھی میرے نبی کے صحابہ جو تھے وہ جنگ کے دوران اپنی تلوار اٹھاتے ہی تھے تو گردن کافروں کی پہلے جدا ہو جاتی، کیونکہ وہ فرشتے جو ہے وہ تلواریں استعمال کر رہے تھے، ان کی گردنیں سر دھڑ سے جدا ہو رہی تھے۔ مختصر کرتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی تھی جنگ۔ تو ناظرین، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقین تھا۔ تعداد میں کم بھی تھے نا، لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا۔ اور میرے نبی نے یہ کام کر کے ہمیں دکھائے، اس لیے ہے کہ لوگوں کا بھی یقین بنے، ہمارا بھی یقین بنے۔ لیکن بدبختی کہ ہمارا یقین پھر بھی نہیں بنتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج جو بندے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، مثلاً کوئی ایسا کام ہے اور آپ حق پر ہیں، وہ آپ کام اس سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کی بات سننے کے لیے نہیں تیار، خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی قابو کرنا ہو، اپنے ہاتھ کے اندر، اپنی مٹھ کے اندر اس کو کرنا ہو، تو 3 کام کر لیجئے۔ 3 کام۔ سب سے پہلے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر کے آپ نے اس کے اوپر اپنا ایک چلا سمجھ لیں، اس کے اوپر اپنا عبور اثر کرنا ہے۔ وہ یہ ہوگا کہ اپنی مٹھ اپنے پاس سامنے ہاتھ کھول کر رکھیں اور اس کے اوپر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا وکیلو، یا وکیلو، اور دوسرا نام ہے یا شہیدو، اور تیسرا نام ہے یا وہابو۔ یہ میرے اللہ کے 3 نام۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے الگ الگ ایک 100 دفعہ پڑھ کر، 100 دانوں والی تسبیح لے لو، اس کے اوپر پڑھ لو۔ تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر، جس بندے کے ساتھ آپ کا کام ہے اس کی اگر پکچر ہو موبائل میں رکھ لو یا ویسے ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دو، اور اپنے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو اس کی پکچر دے کر اس کی طرف دیکھ لو، اگر کچھ بھی نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کر لو، پھر اپنی مٹھ کو بند کر دو۔ بس مٹھ بند کرنی ہے، اور اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن انشاءاللہ العزیز جو کام آپ کا ہوگا وہ آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور جو بندے یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو عورتیں کرنا چاہتی ہیں، وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور ساتھ اپنے والد یا والدہ کا نام ضرور لکھیں، تو اس عمل کی ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو جس بندے نے عمل کرنا ہے وہ ایک تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے، تاکہ ہر اس قسم کی ویڈیو آپ ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کسی غلط ارادے کے ساتھ آپ نے کام یہ نہیں کرنا، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھا ذہن رکھ کے، انشاءاللہ 100% آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔